پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 12 سے 14 انڈینز ہیں جو وہ چھا گئے ہیں ادھر، اور وہ 12 سے 14 انڈینز میں سے ایک تو وائس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ اپنی انڈیپینڈنٹ سورسز سے کچھ ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ موسٹ لائکلی انڈین کمپنی ہے، بٹ اینی ہاؤ جو بھی ہے 2015 کی ریلیز میں جو 2017 میں وہ بکی اور کسی انڈین نے اس کو بائی کیا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 12 سے 14 انڈینز ہیں جو وہ چھا گئے ہیں ادھر، اور وہ 12 سے 14 انڈینز میں سے ایک تو وائس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ مدراس سے آتی ہے، اچھی عورت ہے مگر انڈین، اور اس کا پورٹ فولیو ہے آزاد ڈیموکریسی، تو یہ بڑا اچھا اپوائنٹمنٹ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان۔ اب سلمان احمد صاحب جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر پالیسی پلاننگ، دیکھیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم جاتے رہتے تھے، ہفتے میں 2-3 دفعے جاتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے۔ ایکچولی ٹیریٹوریل ڈیسک میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی اگر وہ خاص اگر مانے کہ اگر ہمارے لیے وہ گڈ ول ان کے ہے، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا، تو وہ کچھ امپیکٹ کر سکتے ہیں، مگر جیسے یہ عورت کر سکتی ہے وہ اس پہ نہیں کر سکتی۔ ہلالی صاحب، یہ جو عذرا ضیاء ہے نا، یہ بھارتی مسلمان ضرور ہے لیکن اس کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے۔ عذرا ضیاء جو ہیں یہ بھارتی، اچھا میں تو سمیرہ علی کا نام ہے، اور عذرا ضیاء مجھے پتہ نہیں کسی نے دیکھا تھا، آج میں اخبار میں پڑھ رہا۔ یہ سر بھارتی مسلمان اور ہمارے آپ سعودی عرب والے بھی جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں باتیں کرتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو ہر سٹور کے اوپر، کیونکہ یو ایس کی ہر پالیسی کو فالو سٹور کرتا ہے، کے یو ایس اوپر آپ کو انڈیا کا سامان ملے گا، اس پہ میڈ ان انڈیا لکھا ہوتا ہے۔ اس طرف ترقی ہو رہی ہے، بارڈر کے پار ترقی ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے ترقی بھی رک چکی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ انڈیا کوئی اس کی ترقی ڈیپینڈ نہیں کرتی پاکستان پہ، چونکہ وہ اس سٹیج سے اگلے سٹیج پہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر سینکشنز اور امبارگو لگیں، لیکن اس کا موڈ بنتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈین اپوائنٹمنٹس، انڈین لابی، انڈین ڈائسپورا۔ انڈیا کا نام آتا ہے، یو لوز یور سینسز اینڈ یو اسٹارٹ ڈانسنگ لائک اے ایڈیٹ۔ اور اب اگر پاکستان کے ساتھ وہ بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تو ان پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ انڈیا کو جو ہے خاص پریولیجز دی ہیں، وہ ہمیں تو دیکھتی ہیں، ہمیں ان کے جتنے بھی واچ ڈاگز ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گرے لسٹ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو یہ ان کو کیوں مانیٹر نہیں کرے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ بھارت کو کیوں مانیٹر وہی نہیں کیا بات جا ہے رہا نا، ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اکثر میں کہتا ہوں کہ ایوری بڈی از ایکول ان دا آئیز آف لا، لیکن سم آر مور ایکول دین ادرس۔ تو اب انڈیا کو جو ہے خاص پریولیجز دی جاتی ہیں، رعایتیں دی جاتی ہیں، اور اس لیے کہ وہ ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، تو یہ انٹرنیشنل ملک جو ہیں ویسٹ میں ادھر، وہ اس مارکیٹ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اور ہمارے آپ سعودی عرب والے بھی جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں باتیں کرتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو ہر سٹور کے اوپر، کیونکہ یو ایس کی پالیسی ہر کو فالو سٹور کرتا کے ہے، یو ایس اوپر آپ کو انڈیا کا سامان ملے گا، اور اس پہ میڈ ان انڈیا لکھا ہوتا ہے، تو وہ سعودی جو وہاں گروسری شاپس ہیں اس میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ انڈیا کو وہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ترقی ہو رہی ہے، بارڈر کے پار ترقی ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے ترقی بھی رک چکی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ انڈیا کوئی اس کی ترقی ڈیپینڈ نہیں کرتی پاکستان پہ، چونکہ وہ اس سٹیج سے اگلے سٹیج پہ ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، ڈیفینیٹلی تھا، اب وہ ایک اگلے سٹیج پہ ہے۔ اب اس کے معاملات جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں، مثلا چین ہو گیا یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس طرح کی بڑی معیشتوں کے ساتھ، اور اب اگر پاکستان کے ساتھ وہ بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تو ان پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تعلق رکھیں گے تو کافی بڑا پازیٹیو فرق پڑے گا۔ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، لوگ ایک قسم کے ہیں، زبانیں بولتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کنزیومر جو کانسیپٹ ہوتا ہے، کنزیومر سوسائٹی ایک قسم کی ہے، یہ ساری چیزیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب انڈیا اس کی وجہ سے کہیں سٹک ہے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس کی وجہ سے سٹک ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پاکستان کی ضرورت یہ بنتی ہے ایز اے اسمالر اکانومی اور ایک مشکل اکانومی کے کہ وہ ان چیزوں سے فائدے اٹھائے، اور ان نیسیسری، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کہیں ایسے سرینڈر کر دیں جہاں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں آپ نے ان نیسیسری قسم کے سینگ لگائے ہوئے ہیں، سینگوں کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہے، وہ آپ کے حق میں کسی بھی طریقے سے نہیں۔
تو یہ شو کرتا ہے ہماری امیچورٹی پالیٹکس میں کہ ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اسپیسیفکلی انڈیا کو لے کے، کہ جو ہی انڈیا کا نام آتا ہے تو آپ کے ہوش و حواس وہ جیسے ہوتے ہیں نا بعض پاگل خانوں میں کچھ ایسے لوگ کہ ان کی چیز جڑی ہوتی ہیں کسی چیز سے تو وہ چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لفظ سے. اب یہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، حکومت میں بیٹھے ہوں، جو ہی انڈیا کا نام آتا ہے یو لوز یور سینسز اینڈ یو اسٹارٹ ڈانسنگ لائک اے ایڈیٹ. اور آپ نے اگر زندہ رہنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، جس طرح آپ اپنے محلے میں زندہ رہنا ہوتا ہے آپ نے، تو جو ایک کلیکٹیو رواج ہوتے ہیں اس میں مثلا ایک ہی ہے کہ آپ دوسرے کے گھر کے سامنے گاربیج نہ پھینکیں. آپ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں تو کتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے، اس سکون سے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ رہنا ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو مذہبی آزادی نہ ہونے کی بیس پہ ایک کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن بنا دیا اور ہمیں کنٹینیوسلی اس لسٹ میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو امریکہ نے ڈالا لیکن نکال دیا. تو پاکستان کو طالبان کے ساتھ میں لا دینا، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کو اس لسٹ سے نکال دینا اور کہنا کہ حالانکہ انڈیا کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو ریکمنڈیشنز بھی دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکال دیا. سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے 2+2 ڈائلاگ ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر واشنگٹن آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی ڈیفنس اکوپمنٹ کے حوالے سے کچھ سنا $3 ارب کی جو اکوپمنٹ ڈرونز بھی وہ خرید رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ سے اسلحہ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کا کیونکہ اب وہ اسٹیک نہیں رہے تو پاکستان کو کنٹینیوسلی پنش کیا جا رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر؟ نہیں چیمہ صاحب، میں اس طرح نہیں، اس کو میں جس تناظر سے دیکھتا ہوں، بلکہ آپ کو ایک میں مثال دوں گا اس کی کہ میں ایک واحد آدمی ہوں جو پچھلے کیونکہ 2016 سے میرا ایکسپوجر تھا ٹو سی ہاؤ دا واشنگٹن ڈی سی اینڈ ہاؤ دا واشنگٹن ڈی سی ایلیٹ ورکس. تو اس میں مسلسل وارن کرتا رہا ہوں پاکستان کو کہ پاکستان کو انڈیا واشنگٹن ڈی سی میں بہت آگے ہے. وائٹ ہاؤس کی ایئرز اینڈ آئیز جو ہے وہ انڈین ڈائسپورا اور انڈین لابی ہے اور انڈین اپوائنٹمنٹس ہیں، لیکن اس پہ کوئی توجہ کسی نے نہ دی، نہ ڈپلومیٹک مشن نے دی، نہ آپ کی فارن پالیسی. آپ میں کی فیکٹر ہوگا انڈین اپوائنٹمنٹس، انڈین لابی، انڈین ڈائسپورا ان واشنگٹن.